الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سننے اور دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ حضرات کے سامنے آج کا یہ واقعہ اس وقت کی مناسبت کے ساتھ عرض کرنا چاہیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اہلیہ مبارکہ سے کہنے لگے کہ میرا دل کرتا ہے کہ ہم حج کے لیے چلیں، پورے گھر والے ساتھ لے کے چلوں۔ تو وہ حضرت عبداللہ بن مبارک کی اہلیہ بھی بہت ہی معزز اور نیک خاتون تھی۔ آپ فرمانے لگی میرے سرتاج جیسا آپ کا حکم ہو، آپ تیاری پکڑیں اور قافلے کے ضروریات کے سامان کو خرید لیجئے اور اس کے بعد قافلے والوں کو آگاہ کر دیجئے گا کہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلیں گے۔ تو میرے سننے والے ناظرین، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے چاہنے والوں سے اور قافلے والوں سے کہا کہ اے قافلے والوں، جب تم مدینے کی طرف روانہ ہو تو مجھے آگاہ کر دینا، ہماری فیملی سمیت ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ان کے ساتھ وقت مقرر ہو گیا کہ فلاں جگہ پر ملیں گے۔ جب تمام حاجی اکرام حجاج وہاں پر پہنچے، انتظار میں بیٹھے رہے کہ عبداللہ بن مبارک آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ جب گھر سے نکلے، جب تھوڑا سا سفر کیا، آگے دیکھا کہ ایک خاتون رو رہی تھی اور آواز دی کہ اے قافلے والو، تم مدینے جا رہے ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اہلیہ سے کہا جاؤ، وہ خاتون رو رہی ہے، پتہ کرو کہ کون ہے اور کیا اس کو ضروریات ہے، کیوں وہ رو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی چل پڑی۔ جب ان کے پاس پہنچتی ہے، سلام عرض کرتی ہے، سلام کے بعد پوچھتی ہے اے بی بی تو کون ہے؟ وہ کہنے لگی کہ آپ حضرات کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی عرض کرنے لگی بی بی ہم تو مدینہ طیبہ کی جانب رواں دواں ہیں۔ وہ خاتون رو کر کہنے لگی اے مدینے جانے والے، میرے نانے کو کہنا کہ نانا میرے پاس جوان دو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی رخصتی کے لیے میرے پاس کچھ اسباب نہیں ہے، میرے نانا کو میرا سلام عرض کرنا اور میرا یہ پیغام بھی دے دینا۔ اب جب یہ پیغام اس حضرت عبداللہ بن مبارک کی بیوی کو یہ پیغام سنایا، وہ بیوی روتی ہوئی واپس اپنے شوہر کے پاس حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتی ہے، آ کر کہتی ہے یہ تو آل رسول ہیں، وہ تو بیوی رو رہی ہے، وہ تو وقت اور حالات سے دوچار آئی ہوئی ہے۔ تو عزیزان محترم، جب عبداللہ بن مبارک نے یہ بات سنی تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا کرنا چاہیے، آپ مجھے مشورہ دیں۔ تو بیوی کہنے لگی ایسا کیجئے کہ ہمارے پاس جتنا سامان ہے ان میں سے آدھا اس بیوی کو دے دیتے ہیں، آل رسول کی مدد کر دیتے ہیں، آدھے کے ساتھ ہم گزر بسر کر کے مدینے کی طرف چلتے ہیں۔ میرے سننے اور دیکھنے والے ناظرین، اب سمجھیے گا اگلا جملہ کہ جب آدھے کی بات کی تو عبداللہ بن مبارک کہنے لگے کہ آدھا تو اس کو دیتے ہیں جو حصے دار ہو، یہ تو پورے مالک ہیں ہمارے، یہ تو وہ نبی کی آل ہے جس نبی کا صدقہ ہمیں اللہ رب العالمین نے نعمتیں عطا فرمائے ہیں، ہم انہیں آدھا کیوں دیں، ہم پورا کا پورا دے دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک پورا سامان اس بی بی کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کروا دیا اور واپس چلے آئے، اپنے اہل و عیال کو کرائے پر گھر لے کر کے رکھ دیا، آپ مزدوری کے لیے رواں دواں ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر جو حجاج اکرام انتظار میں بیٹھے وہ پہنچ گئے مکہ المکرمہ میں۔ جب مکہ میں پہنچے، وہ گئے وہاں پر جا کر حج کرنے کے بعد اور طواف کرنے کے بعد مدینہ سے آنے کے بعد 3-4 حاجی ایک جگہ پر واپسی کے ارادے سے جب کٹھے بیٹھے تو کہنے لگے کہ یار
ہم عبداللہ بن مبارک کا انتظار کرتے رہے، ان کے گھر جا کر ان کا پتہ تو نہیں کیا، ہم تو وعدہ وفا نہ کر سکے، اب ہم واپس جا رہے ہیں، ہم ان کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ ان میں سے ایک کہنے لگا، ارے میرے دوستو، جب میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا میں نے دیکھا عبداللہ بن مبارک ہمارے ساتھ طواف میں موجود تھا۔ دوسرا کہنے لگا، ارے میرے دوستو، جب ہم آب زمزم کے کنویں پر پانی پی رہے تھے میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن مبارک بھی پانی کا ڈول کھینچ کر کے پی رہا ہے۔ تیسرا کہتا ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے آپ کی جالی مبارک پر پہنچا تو میں نے وہاں بھی دیکھا کہ عبداللہ بن مبارک موجود ہے۔ عزیزان محترم، قافلے والے واپس پہنچے بغداد میں، جب آئے تو حضرت عبداللہ بن مبارک سب کو مبارک دینے کے لیے پہنچے، اور جب پہنچے تو حجاج اکرام کہنے لگے، اے عبداللہ، تو ہمیں مبارک دینے آیا ہے حج کرنے کی، اور ہم تجھے بھی مبارک دیتے ہیں، اللہ تیرا بھی حج قبول کرے۔ اور اس کے بعد پھر دوسرے کے پاس جاتے ہیں، تیسرے کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی سب الٹا مبارکباد حضرت عبداللہ بن مبارک کو دیتے ہیں کہ تجھے بھی مبارک ہو، اللہ تیرا بھی حج قبول فرمائے۔ آپ پریشان ہو کر واپس آ جاتے ہیں، اور جب اپنے گھر میں آتے ہیں آ کر عشاء کی نماز پڑھ کر غم و غصار میں رونے لگتے ہیں، عرض کرتے ہیں، آقا میں نے تو حج نہیں کیا، یہ لوگ مجھے کس طرح سے مبارکباد دیتے ہیں۔ اور جب عشاء کی نماز کے بعد آپ سونے لگے تو خدا کی عزت کی قسم حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نیند میں حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ میرے نبی نے فرمایا، اے عبداللہ بن مبارک کیوں پریشان ہے؟ آقا وہ مجھے حج کی مبارکباد دیتے ہیں، میں تو حج کے لیے نہیں گیا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن مبارک، جب تو نے میری غم زدہ بیٹی کی مدد کی تھی اس وقت میں اپنے روضہ انور میں بیٹھ کر اپنی قبر مبارک سے بیٹھ کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی، مولا عبداللہ بن مبارک کے حج کو قبول فرما۔ تو اللہ رب العالمین نے تیری شکل میں ایک فرشتے کو پیدا فرمایا، اور مجھ سے میرے رب نے فرمایا کہ محبوب قیامت تک یہ فرشتہ حج کرتا رہے گا، اس کا ثواب عبداللہ بن مبارک کو ملتا رہے گا۔ تو عزیزان محترم، اب دیکھیے کہ نبی کی آل اولاد کی تعظیم و تکریم کرنے کے نعم البدل میں اللہ رب کریم نے، حضور نے جب دعا فرمائی ان کے حق میں تو رب العالمین نے فرشتے کو پیدا فرما دیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کی آل کی، نبی کی اہل بیت کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھے، میرے سننے اور دیکھنے والے تمام ناظرین کو حضور علیہ السلام کی آل کے ساتھ سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے گا یہ ظلم اس طرح سے مٹ جائے گا جس طرح سے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ کی دعا کی برکت انشاءاللہ آج کے بھی یہ ظالم اس طرح سے مٹ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب علیہ السلام کی دعا کی برکت انشاءاللہ الرحمن اسلام ہمیشہ غالب رہا ہے، اسلام کو فتح ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین مرد مجاہدوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔